اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں محترمہ اسکالر سیدہ انیلا کاظمی صاحبہ کراچی سے، اور ساتھ میں نہایت ہی محترم شخصیت محترمہ فاطمہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گیسٹ رہیں گے۔ دونوں مہمانوں کے ساتھ خدا را شکر کہ ہمارا رابطہ اس وقت جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں یہ وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں فاطمہ شاہ صاحبہ سے اجازت لیتے ہوئے پہلا سوال جو ہے وہ سیدہ انیلا کاظمی صاحبہ سے کرنا چاہوں گا، اور آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اربعین حسینی اور امام مہدی علیہ السلام کا آپس میں کیا باہمی تعلق ہے، اس حوالے سے اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمینہم من یومنا ھذا اجمعین۔ سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ کربلا معلیٰ جیسی مقدس سرزمین سے آپ نے مجھے مدعو کیا اور خیالات کے موقع فراہم کیا۔ اربعین حسینی اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں اس طرح سے بہت گہرا ربط ہے کہ بیسیکلی دونوں ہی الہی مشن ہیں۔ بے شک دیکھیں تو کربلا حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے جس زندہ کیا، ہمیں زمانہ علیہ السلام اپنے ظہور کے وقت پھر اسی دین کو عدل و انصاف کے ساتھ پوری نافذ کریں گے۔ بے شک۔ تو اگر میں اسے اس طرح کہوں کہ کربلا جو ہے وہ ظہور کیا ہے، اور ظہور امام جو ہے وہ کربلا کے مقصد کی تکمیل ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اربعین ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں بہت گہرا ربط نظر آتا ہے کہ مقصد کو دیکھیے نا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیوں قیام کیا تھا۔ اگر ہم جتنے بھی خطبے 80 سے زیادہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کے جو مدینہ سے لے کر اور پھر کربلا میں صبح تک جو امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی خطبے دیے ہیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مین جس پر فوکس امام علی مقام کا وہ تھا امت کی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو اصلاح اور جہالت کا خاتمہ، عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، وہی ظہور کے بعد جو امام زمانہ علیہ السلام جب حکومت قائم کریں گے تو وہی دین اسلام کو، دین الہی کو نافذ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی پروردگار عالم نے جتنے بھی ہادی اور جتنے بھی رسول اور پیغمبر اور جانشین رسول جو بھی آئے نا، ان سب کو آپ دیکھیں تو انہوں نے امت کے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ انہوں نے لات اٹھائی ہے، اسٹرگل کی ہے، جدت کی ہے، لیکن آپ دیکھیں جو آخری حجت خدا ہے کے لیے پروردگار عالم ہمارے لیے یہ شرط لگائی کہ ہم پہلے کو تیار کریں کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ تو اربعین ہونا یہ اصل میں یہ صرف نہیں ہے، یہ ایک زیارت نہیں ہے، تربیت ہے۔ جو امام جنہوں نے تیار ہونا ہے نا، ان کی یہ تربیت ہمیں نظر آتی ہے یہاں پہ۔ سے وہ نصرت امام کے لیے جو 40 کا ہے نا، بیسیکلی آپ دیکھیں چہلم جو چہلم کے لیے جو وہ ایک ہے نا ہنسا 40 کا، آپ جتنے بھی وظیفے کریں، آپ اعمال کریں، آپ اپنی کوئی عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنا، 40 اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40 ڈیز راسک ہو جاتی ہے ہمارے اندر۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حسینی پہ جو زائرین
کرتے ہیں نا انہیں چاہیے کہ وہ 40 دن پہلے سے اپنی تربیت نفس کو ایلیویٹ کرنا شروع کریں، اپنی کردار سالے خود کو گناہوں سے بچانا شروع کرے، تب میں پھر وہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہوں گے، پھر وہ صرف امام حسین علیہ السلام تو اس استغاثہ پہ کہ جو میں انہوں نے بلند کیا تھا تو صرف اس پر لبیک کرنے والے نہیں، کہنے والے نہیں، وقت کے حسین جو ہمارے وقت کے امام ہیں امام زمانہ علیہ السلام، ان کی مدد کریں گے وہ کہ اگر وہ خود کو اس طرح تیار کریں گے جس طرح آیت اللہ تقی بہجت کا آپ کو جملہ ملتا ہے نا کہ اگر چاہتے ہو کہ گریا کرو ایام اعزاء میں اور صحیح مراد لیا کرو تو محرم سے ایام اعزاء سے 6 دن پہلے سے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دو. تو اسی طرح بالکل جو بھی جب ظاہرین امام جو جاتا ان کو چاہیے وہ حقیقتاً نصرت امام کے لیے تیار اور تربیت کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی تربیت سازی شروع کریں. بے شک بڑی خوبصورت وضاحت اور جامع وضاحت فرمائی ہے. میں آنا چاہوں گا فاطمہ شاہ صاحبہ کی طرف اور آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ اربعین حسینی کے لیے یقیناً سارے مومنین جو ہے وہ رواں دواں ہے اور بہت بڑی تعداد اس وقت کربلا میں ہیں. ایک بہت ہی جمع غفیر اس وقت کربلا میں تقریباً کروڑوں لوگ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی تقریباً جو پچھلی دفعہ تھا وہ 2 کروڑ سے زیادہ، تو اس دفعہ بھی یقیناً اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اربعین ہے، زیارت اربعین، اس کا جو ہے وہ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام اور ظہور کے لیے آمادگی کے حوالے سے ان دونوں کے درمیان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ربط ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کروں گی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت ہی شاندار سلسلہ چلایا ہے آپ نے، اور یقیناً آپ کی اس پہ بڑی محنت اور بڑی توجہ ہے یہ، اور یہ بھی ایک حصہ ہے اس اربعین حسینی کا اور امام زمانہ کے ظہور کی جو تیاری میں اپنا حصہ آپ لوگ ڈال رہے ہیں، یہ بھی ایک قابل تعریف سمجھا جاتا ہے. شکریہ. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں ظہور علیہ السلام کا مولا حسین کے اربعین کا جو ربط ہے آپس میں وہ یہ ہے کہ امام حسین ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا، جبکہ امام مہدی علیہ السلام دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کر کے عدل الہی کا نظام قائم کریں گے. صحیح. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا ظہور مہدی کی تمہید ہے جی، اور اس تمہید کی تجدید کا نام ہی اربعین حسینی اور کربلا ہے. بے شک. لیکن اربعین کے موقع پر دنیا بھر سے کروڑوں عاشقان حسین کا کربلا کی طرف پیدل سفر اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نہ جھکے ہیں نہ رکے ہیں نہ رکیں گے. اس قدر شدید گرمی میں، اس قدر جبکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جنگ کے، اس ماحول میں بھی زیادہ سے زیادہ بلکہ گزشتہ سالوں کی بعض دفعہ زیادہ لوگ آئے ہیں یقیناً، اور یقیناً سب نے اپنے سر پہ اس وقت کفن باندھا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ واپس لوٹ کے جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اپنے گھر بار، اپنے روزی روزگار سب کو چھوڑ کے وہ اس میں آئے ہیں. تو یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ عشق صرف امام حسین علیہ السلام سے تو ہے، لیکن اس بات کا اظہار ہے کہ ہم امام وقت کے ساتھ آج ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. بے شک. جس طرح سے پیدل سفر کرنا آج کی فکر کو زندہ کرتا ہے، یہی اجتماع امت مسلمہ کے اتحاد، وفاداری اور امام وقت کی نصرت کے جذبے کو مضبوط کرتا ہے. سبحان اللہ. جو شخص اربعین کے پیغام یعنی صبر، وفاداری، اصرار اور حق پر استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو امام مہدی کے ظہور کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. بے شک، بے شک. بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. یقیناً مقدمہ ظہور ہے اور اس حوالے سے جو ہے یہی لوگ جو اس میدان میں موجود ہے اور
لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہی انشاءاللہ لبیک یا مہدی بھی کہیں گے. شکر گزار ہے. انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. اس موقع پر جو ہے میں ایک سوال مزید ظہور اور اربعین کے حوالے سے محترمہ سیدہ انیلہ کاظمی صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اربعین کے زائرین کو امام مہدی علیہ السلام کے منتظرین کے عملی مثال کے طور پر پہچانا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے جو حقیقی منتظر ہے امام علیہ السلام کا، یہ یا نصرت امام کے لیے تیار ہونے والوں کے لیے، اور جو حقیقی شیعہ بھی ہے، جو حقیقی رسم سمجھ کے نہیں، اربعین کو صرف رسم سمجھ کے نہیں، بلکہ جو حقیقت نصرت امام کے لیے تیار کر کے اور اس چیز کو تحریک ہے کربلا جو ہے وہ بظاہر آپ جتنی بھی پروردگار عالم کی طرف سے جتنی بھی جو تحریک ہمیں نظر آتی ہے نا، وہ مرحلہ وار نظر آتی ہیں. اور یہ بھی ایک مرحلہ یقیناً وہ نصرت امام کا مرحلہ ہوگا. تو جو حقیقی منتظر ہے نا، تو ہمیں معصومین کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی اہل بیت نے بھی ہم سے وہ زندگی ڈیمانڈ نہیں کی جو ہے نا، جو زاہدانہ زندگی اہل بیت نے، وہ خود یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ زندگی اسی کے ساتھ ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول بھی ملتے ہیں وہ زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن مولا اپنی خواہش کا بھی اظہار کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آخر خدا کی مدد کے لیے اور ان کے ظہور تیار ہونا ہے. تو وہی مولا یہ بھی فرماتے نظر آتے ہیں کہ وَلَكِنْ عَيْنُونِ بِالْبَرَائِ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَصَدَاقٍ. 4 چیزیں مولا نے بتائیں کہ یہ 4 جو ہیں یہ صفات، اگر تم حقیقت امام ہو تو یہ 4 صفات نصرت امام کے لیے تیار ہونا ہے، تو 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی نا. تو اس میں ظاہر ہے جو حقیقی منتظر ہو تو اس میں یہ 4 صفات میں اس کو مختصر آپ کے سامنے کہ ورا جو مولا نے کہا کہ ورا کا لفظ، تو ورا جو ہے وہ تقوی سے کا مقام ہے، بلند مقام ہے نا. تقوی تو ہر مومن کو، مطلب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تقوی کی منزل پر آنا ہمارے لیے آپشن ہے. آپشن نہیں ہے، واجب ہے کہ جو بھی مومن ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم صرف وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. تو تقوی کی منزل پر تو ہر مومن نہیں آنا ہے نا. لیکن ورا جو ہے وہ تھوڑی اوپر کی منزل ہے. اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جو ورا جو نصرت امام کے لیے جسے ہونا ہے، اور اپنے آپ زمینہ سازی کرنے والے اور اپنے آپ کو تیار کرنے والے چاہنے والے، ان میں ورا کی کیفیت ہونی. اجتہاد کا جو لفظ آیا ہے یہاں کے جو اصلاحی معنی نہیں لغوی معنی میں، تو وہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے، یعنی ہمارا آج جو ہے وہ ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. یہ صفت مولا نے بتائے کہ ہمارے پاس معصومین کا قول بھی ملتا ہے نا کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاکت ہے. تو ہمیں اگر ہم نصرت تیار ہو رہے ہیں تو ہمارا آج ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. دوسری بتائی پھر عفتن، یعنی عفت کا معنی ویسے پاکیزگی کے ہیں، تقوی کے معنی بھی پاکیزگی کے ہیں. لیکن تقوی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے خارج میں جو گناہ ہے نا، یعنی ہم نامحرم کے ساتھ تعلق خدا نخواستہ یا پھر کسی کو اذیت دینا، پلنا، غیبت کرنا، یہ سب جو ہمارے خارج کے گناہ ہیں یہ سب تو تقوی میں آ جاتے ہیں، ترک کرتے. لیکن جو عفت جو ہمارے باطن کی پاکیزگی، یعنی جب ہم نصرت امام کے لیے سفر کر رہے ہیں اور ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو باطن کو بھی اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو کرنا ہے. اور آخری جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے سداد. سداد کسے کہتے ہیں؟ استقامت کو. یعنی اب ہم نے جو یہ سفر شروع کیا ہے، ہم عمل کی منزل پر آئے ہیں، وہاں استقامت بھی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ آج کیا ہے، آج شروع کیا، آج حجاب شروع کیا ہے اور تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیں گے، یا ابھی ہم بڑی نماز شب کی پابندی شروع کی ہے، تھوڑا ہم نصرت امام کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، حقیقی منتظر امام کہلا سکتے. پھر اگر ہمیں حقیقت ایمان کی نصرت کرنی ہے
تو ہمیں یہ چاروں کوالٹیز، چاروں صفات جو مولا بتا رہے ہیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، تب ہم حقیقی منتظر کہلا سکتے ہیں۔ بے شک بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ یقیناً آمادگی کے لیے انسان کی جو ہے وہ مستقل مزاجی یہ ضروری ہے۔ میں دوبارہ جو ہے وہ فاطمہ شاہ صاحبہ کی طرف آنا چاہوں گا اور سوال اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ خود بھی کربلا تشریف لا چکی ہیں اور آپ کو تجربہ ہے زیارت کا، ماشاءاللہ آپ زیارت فرما چکی ہیں، تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اربعین میں ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور مومنین جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ چکے ہیں، تو دنیا والوں کے لیے اس وقت ماشاءاللہ آپ پولینڈ میں ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں خصوصی مومنین، ان کے مزاج سے آپ کسی حد تک واقف ہوں گی، تو کیا پیغام دنیا والوں تک جا رہا ہے مومنین کے لیے، غیر مومنین کے لیے، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، جہاں تک مومن و مومنات یعنی عزاداران حسین کا تعلق ہے تو آف کورس یہ جو اجتماع اس وقت اربعین کا ہے، یہ جو اس وقت دکھایا جا رہا ہے، جو نمبرز آ رہے ہیں، وہ ایک مومن کے دل کو حرارت ہے، کیونکہ امام حسین کی محبت میں عشق ہے، اور عشق جنون والا ہے جو آپ کو ہر چیز کا احساس بھلا دیتا ہے، چاہے وہ گرمی ہو، سردی ہو۔ جو نہیں جا پاتا وہ روحانی طور پہ وہاں پہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، سبحان اور جو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اس وقت وہ چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے رسم وفا ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح زیارت کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں جا پاتے ان کی طرف میں کہتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ گناہ ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ سے اشک نہیں رکتے، 24/7 ان کی اگر اسکرین پہ کچھ رہتا ہے تو صرف یہ کربلا کا جو اجتماع ہے، یہ جو ماتم داری ہے، عزاداری ہے، یہ جو واک ہے، بس صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں اور دل تڑپتے رہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ اور جہاں تک غیروں کی بات ہے تو ان کے لیے آپ یقین مانیے یہ ایک بہت بڑی دعوت ہوتی ہے اور بہت بڑی فکر لمحہ ہے، یہ ان کی فکر کو جگانے کے لیے، ان کی اندر یہ سوچ ڈالنے کے لیے، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ ایسا کیا ہے جو اتنے ہزاروں سال کے بعد بھی ایک انسان اپنی ہر چیز کو بھلا کے، مطلب اس وقت جو حالات ہیں، آپ کی سب سے بڑی آپ کی جان کی حفاظت اور سیفٹی ہے، کوئی نہیں اپنے گھر سے اس وقت کوئی نہیں نکلنا چاہ رہا، عاشقان حسین، عاشقان امام اس وقت جوک در جوک اس مجمع میں شامل ہو رہے، اور یہی وہ فکر ہے جو غیروں کے دماغ میں آتی ہے کہ ایسا کیا ہے جو انسان اتنا اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے سب چیزوں کو لٹا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انسانیت کا بہت بڑا، میں کہتی ہوں بہت بڑا ریولیوشن ہے، بہت بڑی انویشن ہے، یہ بہت بڑی فکر علم ہے، اور اسی چیز میں تو آج تک حسینیہ چلا رہا ہے، یہ عزاداری ہی ہے جو آج تک اس مقصد کو لے کے چل رہی ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ہی ذریعے جو ہیں وہ اللہ تک، بے شک حضرت فاطمہ، تمام ائمہ طاہرین اور بالخصوص امام وقت کی طرف لے کے جاتے ہیں فکر کو، سوچ کو کہ کون ہے کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے، وہ کون سا حسین کا بیٹا ہے یا سپہ سالار علمدار ہے جس نے آنا ہے اور اس ظلم کی جو اس وقت دنیا بھری پڑی ہے اس کو اور اس کو سکون بنانا ہے اور دینا ہے۔ تو یہ عزاداری، یہ اربعین انسانی فکر کو جگانے کے لیے ہے۔ بے شک بے شک، بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، اور یقیناً یہ جذبہ ہے اور ایک عشق ہے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے۔ اسی عنوان سے میں سیدہ انیلہ کاظمی صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گا، اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم اربعین سے ظہور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تیاری کے لیے کیا سبق حاصل